آپ نے اپنے مریدوں سے کہا دویاں لنگیاں نو آگ لا چھڑو. مریدین نے عرض کی حضور اتنے پیار سے لے کے آیا آگ کیوں لگوا رہے ہیں؟ فرمایا جیڑی چیز یار کو روکے انہوں آگ کی لا چھڑنی چاہیے. نکال کے پھینک دی. فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو, آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا پھر جنید اینے سالہ بعد میں جیتی گیا وانا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ کے دوست ملنے آ گئے. آپ کا سین گیلا تھا. وہاں تریل والا کوئی اتنا مزاج نہیں ہے, کتنی تریل پڑے کہ سین گیلا ہو جائے. ہماری ادھر تو پڑتی ہے نا سردیوں میں سین اچھا خاصا, گلیاں گیلی ہوئی ہوتی ہیں ادھر. وہ ایسا نہیں مزاج کوئی بھی ادھر. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی, پانی کی ویسے بڑی قلت. جو آپ کے دوست تھے انہوں نے آپ کے خادم سے پوچھا وہ امام صاحب دا سین کیوں گلا ہے؟ تو عرض کرتا ہے آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے, اور جب آگ بھڑکی, آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ تندور سے باہر آئی, تو امام حسن بصری جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. پتر جو ہم بنائے بیٹھے ہیں یا جو ہماری اسٹیجوں سے نعرے لگ رہے ہیں, اور اللہ کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر. آج اکٹھا کرو, آج تیاری کرو. ہاں یہ تیاری کرو, آج بولو حضرت کو ایسا جملہ بول دو, ہو سکتا ہے کل اس کی وجہ سے معافی مل جائے. یہ بولو حضرت جی, یہ بالکل اس طرح نہ کرو. کیوں آپ کو کہنا پڑے حضرت, کیوں کہنا پڑے حضرت بھائی؟ مقصد ہی یہ ہے بھائی. اچھا میں حضرت جی حیران کن بات, میں زیادہ نہیں امتحان لوں گا, میں کلوز کروں گا بس. میں حضرت صاحب ویاہ سے ٹر گیا, ایک نکاح پڑھایا. میں تھوڑا نا اس دن بھی میں اسی طرح تھا, پگ میں نے نہیں سر پہ باندھ رکھی تھی. پگ ذرا ہوئے تو چھتی پھڑے جانے ہیں, تو پگ نہ ہوئے تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں بیٹھا تھا, وہ نکاح ہو گیا, مجھے ذرا سیپریٹ بٹھایا گیا. میرے سامنے کو 2-3 بندے تھے. وہ جب کھانا شروع ہوا نا, ایک بندہ مجھے پہچان گیا, دوسرے نے نہیں پہچانا. وہ حضرت جی اینا بڑا نا وہ پلیٹ وچ گوشت سالن پا کے لائے. اب جس نے پہچان لیا نا وہ بڑا شرمندہ ہو, یار مصباحی صاحب بیٹھے نہیں تھے, انہیں کی کام کیتا ہے. تو وہ نا تھوڑا کرنے کے وہ یہ کی کر لے ہیں یار, تو اس کو تو نہیں پتا تھا. کہندا کی ہوا ہے, وہ اینی پلیٹ بھر لے ہیں. تو دیکھو اتنا ہمیں پتہ ہے. وہ بڑا غصہ کر کے کہندا وہ اتنے کی کرنا ہے. وہ آگے سے چپ رہا, کہندا کھان نہیں آیا. کہندا تو کہندا پھر کھا چپ کر کے. اتنا سب کو پتہ ہے کہ شادی پہ کھانے جاتے ہیں, ادھر کیوں بھول جاتے ہیں, ادھر بھی ہم ذکر ہی کرنے آئے ہیں. اتنا سب کو یاد ہے کہ شادی پہ کھانے آئے. وہ کہہ رہا ہے کہندا کھان نہیں آیا. انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا. بات اس کی قدریں ٹھیک تھی, بس ذرا اتنا نہیں تھا, بعد میں دوبارہ لے آتے, لیکن بات اس کی ٹھیک تھی. وہ کہتا ہے انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا, تو کھانے کے لیے نہیں آیا. اس نے کہا ہو, تو کہا چپ کر کے کھا. تو میں نے کہا اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں ہم کھانے آئے ہیں, اور یہ کیوں بھول گیا یہاں بھی ہم بندگی کے لیے آئے ہیں, یہاں بھی ہم غلامی مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں. اس لیے تو کسی نے کمال کہا تھا, دل یاد نہیں بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ حضرت خواجہ غلام فرید, میں واپس آ جانا. یہ تو کھلتا جائے گا حضرت, میں واپس آ جانا پھر کبھی, کیونکہ مجھے ٹینشن ہے حضرت جی. بھوک لگی ہوئے تھے, پھر جماعت لو بھی معافی ہو جاتی ہے حضرت جی نفل ہے حضرت جی. حضرت خواجہ غلام فرید, حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی. لیکن حضرت آپ کا ایک مرید تھا, وہ کپڑا بننے کا کام کرتا تھا. اس نے جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, سال میں ایک بار آتا تھا, اس نے آتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے لیے نا لنگی لے کے آنا. حضرت بڑی پرید سے لنگی بنتی تھی, سال لگ جاتا تھا بنتے بنتے. باوضو بنانی, قرآن پڑھتے بنانی, درود پڑھتے بنانی, سورہ مزمل پڑھتے بنانی, سورہ مدثر, سورہ یاسین, سورہ رحمان, درود تاج, درود لکھی, ذکر, اذکار, تسبیح, استغفار, یہ سب کچھ شامل ہوتا تھا اس لنگی میں. تھا اس کی آہیں, اس کا سود, اس کا شوق, اس کے دل کا جلنا, اپنے مرشد سے عشق, ساتھ آنسو, سب کچھ اکٹھا کر کے نا وہ پورے سال میں لنگی بناتا تھا, اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لنگی پیش کرنے جاتا تھا. ایک سال نہیں آیا, ایک سال حضرت کو انتظار رہا, خدا خیر کرے, آیا نہیں ہے, کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, کچھ ہو تو نہیں گیا. حضرت پورا سال اس کا انتظار کرتے رہے.
جب 2 سال مکمل ہوئے نا، ایک والا وہ سال گیا، اگلا بھی 2 سال مکمل ہوئے نا، تو آ گیا اور آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا پورا سال ڈیک رہی تیری میاں، آیا کیوں نہیں ہے؟ عرض کرتا حضرت آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی جو لنگی ہے وہ ایویں نہیں بنتی، اس میں بڑا کچھ شامل ہوتا ہے پھر بنتی ہے۔ بس حضرت اس طرح میں اس بار نے لنگی بنا نہیں سکا تھا، تو پھر میرا دل نہیں ماننا بغیر لنگی کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو، تو پچھلے سال والی بھی بنا لی، اس سال والی بنا لی، تو اب 2 لنگیاں لے کے حاضر ہوں، قبول فرمائیں۔ یہ تھے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ آپ نے مریدوں سے فرمایا نا 2 لنگیاں نو اگ لا چھڑو، ہیں آپ نے اپنے مریدوں سے کہا 2 لنگیاں نو اگ لا چھڑو۔ مریدین نے عرض کی حضور اتنے پیار سے لے کے آیا، آگ کیوں لگوا رہے ہیں؟ فرمایا جیڑی چیز یار کو روکے انہوں آگ ہی لا چھڑنی چاہیے۔ فرمایا جیڑی شاید یار کلام تو روکے انہوں آگ ہی لا چھڑنی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، اور ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چل نکلے ہیں، ہمیں تو روکنے والا بھی کوئی نہیں، زبان ہے یار، رج رج کے پڑھ لو میاں، پھر نہ کیوں ہے ہاں پھر نہ کیوں ہے۔ اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری ہے نا بابا جی، وڈن کیڑا ڈان ڈائی ہے جدے تے ہی بیٹھے دے ہیں، پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈان وڈ کتنا ہے اور کلوز ختم اینڈ۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ لالو یار وقت جان دے دا جی، پھر وہی ہونا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ لیکن ادھر یہ دکھ ہے جب سٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے نعرے یہ لگ رہے ہیں مینو روز حشر دا ڈرنا، گل پیچھے کی رہ گئی۔ ہمیں بڑی ضرورت ہے اپنی سٹیجوں کی اصلاح کرنے کی، ایسے جملے ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جن سے لوگ بے عملی پہ اور مضبوط ہو جائیں۔ گل ہی مک گئی، میری بلیاں دے ہاتھ لجوے۔ مثال کے طور پہ محبوب نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا جو بچوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا جس نے ہماری سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیڑی لج والی گل کری پھرن ڈے تسی، پہلے پتر کسی کو بہ کے چیک تے کرواؤ کہ اسی امت بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں۔ ہاں بیٹا میں اب اس پہ زیادہ نہیں کل، میں خود طالب علم ہوں، لیکن محبوب کہہ رہے ہیں من غش فلیس منا، اس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے جو ہے نا پنڈی میں کیا ہوا، میرے سیالکوٹ میں اس دفعہ عید پہ 1200 روپے کلو لیمو بکے، ادھر بھی یہی حال تھا۔ دیکھو نا کہ بلا جی کیڑی بلیاں دے ہاتھ لجوے، یہ بھی بلیاں دے ہاتھ لجوے۔ بار میں حضرت جی میں تو اعتکاف پہ تھا، عید کے دوسرے دن گھر میں مہمان آنے تھے، وہ ڈرائیور وغیرہ کو میں نے چھٹی دی تھی، جاؤ بھائی عید کرو چل کے، مجھے خود ہی جانا پڑا۔ تو اللہ ریڈی والے نے بڑا احسان مجھ پہ کیا کہ اس نے 1200 کے بجائے مجھے 1000 کے کلو دیے۔ 1000 میں حیران رہ گیا، وہ 1000 روپے کلو لیمو۔ وہ یار وہ جن کے لیے ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کا انداز کیا ہے جب ان کا کرسمس آتا ہے نا، کرسمس دسمبر آتا ہے، وہ ہر چیز آدھی قیمت پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اسی جڑے کہنے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، سی پھر رمضان ڈیکنے آئے تو ٹرپل کر کے بیچی ادھر جی کوئی تھوڑا یاد ہے نہیں حضرت، تیاری کرو پتہ، بڑا بہت ڈاڈا معاملہ ہے ادھر۔ ہاں جدے اللہ آسان کر دے، لیکن جہد نال آسان ہونا سی کام ہی کوئی نہیں کرن دے ادھر، اسی تو وہ کام کرنا ہے جہد نال اور کام کھچیا جانا ہے ادھر، اور کام کھچیا جانا ہے۔ نہیں بیٹا اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں
ہاں بس آخری بات اور بات ختم. بس ایک کام بس جس کی اس وقت معاشرے کو اشد ضرورت ہے وہ ہے اخلاص. وہ ہے اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا. کام تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے ستھرا. کام بہت بڑا ہو لیکن ہو ستھرا نہ ہو اخلاص نہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں. بلکہ اس حوالے سے تو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قبلہ طاہر بھائی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے. یعنی پیچھے بڑے نام بیٹھے ہیں آندہ دیکھ کے کر لینا میری مت نصیبی ہے میں نہیں ناموں سے آگاہ دیتے ہیں. سب سے پہلے حساب ہی 3 بندوں سے شروع ہوگا. پہلا عالم, 3 عالم, مجاہد, سخی, اور تینوں حضرت جی دکھاوے کی وجہ سے مارے جائیں گے. اللہ کہیں گے تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا, تیرا تو مقصود تھا واہ واہ وہ ہو چکی چل. تو پھر ہم کس کھاتے نہیں تھوڑا ہو ستھرا ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہائے 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 قربان یہ تو صوفی حضرت جی, یہ تو صوفی حضرت جی. سانوں کتنے حضرت جی منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا حضرت جو ہمیں ہماری جانے والا صوفی ہوتا کیا ہے. ہم تو نفس کے غلام ہیں, ہم تو خواہشات کے غلام ہیں. حضرت جنید بغدادی روزے سے تھے, دل کر پڑا آج انجیر نہ روزہ کھولیے. آپ نے اپنے مرید کو شاگرد کو پیسے دیے جا انجیر لے کے آ. وہ انجیر لے کے آیا. جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا آپ نے منہ میں انجیر رکھی اور پھر باہر پھینک دی اور رو پڑے. مرید نے عرض کی حضور پیسے بھی لال انجیر بھی لال والتین والزیتون والتین والزیتون. اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی. محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. روزے سے ہیں نکال کے پھینک دی. فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو, آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا پھر جنید اینے سال بعد میں جیتی گیا وانا. یہ تو صوفی ہے, یہ تھے صوفی. ہاں جی وہ جبہ پہننا تو بندہ صوفی نہیں نہ ہو جاتا تھا. جبہ پہننے سے تو نہیں بندہ صوفی ہو جاتا. جب بندہ سر پہ پورا تھان رکھ لے تو کیا صوفی ہو جاتا ہے؟ نہ صوفی صوفی جو ہے صوفی ہوں نا. صوفی کا اپنا جہاں ہوتا ہے, صوفی کی اپنی دنیا ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہو صوفی ہے. کیونکہ میں اس سے آگے نہیں بولوں گا کیونکہ میں ماڑا ہاں, میرے نال گن مین بھی کوئی نہیں ہے, کیمرہ لگا ہے. تو بلے شاہ بھی جان چھڑا گیا, وہ کہندا سچ آکھاں دے پامڑ بلدے. بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی سر دواں جا کے وچ. بلے شاہ صاحب جان چڑھا گئے, وہ کہتے ہیں سچ آکھاں دے پامڑ بلدے, میں بھی سر دیاں جا کے وچ. نہیں بھائی میں ماڑا آدمی ہوں, لیکن دل بڑا دکھا ہوا ہے اس وقت. دل بڑا دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے یار, یہ ہم تصوف کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں, یہ ہم سلوک کے ساتھ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. میاں صاحب تو تب رو پڑے. آپ فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور, ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. 100 سال پہلے میاں صاحب کہہ کے اب کیا تماشا لگا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بس چپ پلی. میں تو بس یہی کہتا ہوں اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے, اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے, جن کی ڈیوٹی تھی راستہ دکھانا وہی کھڑے ہو کے راستہ بھلانے میں لگ گئے. جن کا کام تھا راستہ دکھانا, جن کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جانا, وہی راستہ بھٹکانے لگ پڑے.